باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے مسلمان ہیں سب کو روزی کے سبب اسباب مہیا فرمائے۔ ہمارا درس جو ہے وہ ترجمہ مفاہیم قرآن کا تیسرا سبق، اور اس میں درس نمبر 2 ہے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو آئیں ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، پہلی آیت ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے آپ لوگوں کو، تم لوگوں کو خلق کیا، پیدا کیا، اور جو آپ سے پہلے تھے ان کو خلق فرمایا، خلق کیا۔ تیسری آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں موجود ہے، سب کچھ جو زمین میں موجود ہے اس کا خلق کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، یہ چوتھی آیت ہے۔ اور وہی معبود ہے، وہی ایک ہی معبود، یعنی وہ معبود، وہی معبود، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ رحیم اور رحمان معبود کوئی نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیت نمبر 5 ہے۔ اور اللہ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ چھٹی آیت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک تمہارا میرا رب اور تمہارا رب پس رب ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، پس تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ 7ویں نمبر آیت واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کار ساز ہے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ 9ویں آیت وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ، اور جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اور دین اسی کا، یعنی اسی کی اطاعت ہے۔ 10ویں آیت لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہم نے آیات کا ترجمہ کر دیا کیونکہ ہمارا مباحثے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔